بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انٹر ٹو بک 2 چیپٹر نمبر 13 ہے۔ ٹاپک کا نام ہے، ہیرو کا نام ہے سر الیگزینڈر فلیمنگ۔ انہوں نے ان کی بایوگرافی کے بارے میں ان کے بایوگرافی لکھی ہوئی ہے، انہیں بتایا گیا ہے اس ایسے کے اندر، اس سارے چیپٹر کے اندر پیٹرک پرنگل نے یہ لکھا ہے۔ اور سر الیگزینڈر فلیمنگ کی جتنی بھی انوینشنز ہیں جو انہوں نے میڈیکل فیلڈ کے اندر اپنی کارکردگی پیش کی، وہ اور کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی تعلیم کی ابتدا کی، یہ سب کچھ اس کے اندر مینشن کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کون سی ان کی دا بیسٹ پروڈکشن تھی، جو دا بیسٹ ڈسکوری تھی جو کہ آج تک دنیا کو فائدہ دے رہی ہے۔ سب سے پہلے ان کا سلائڈ سے انٹروڈکشن ہے۔ اے گریٹ نیم ان میڈیکل فیلڈ، میڈیکل کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے سر الیگزینڈر فلیمنگ کا۔ ان کی جو ڈسکوری تھی، ان کی جو دریافت تھی، اس کو استعمال کر کے آج تک بھی بہت سارے مریض شفا یاب ہو رہے ہیں اور ان مریضوں کا نقصان ہونے سے ان کو بچایا جا رہا ہے۔ اگست 1881 ان اے ولیج نیئر ڈارول، 18 اگست 1881 1881 میں یہ ڈارول کے قریب ایک گاؤں اس میں پیدا ہوئے۔ ہز فادر ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 7 سال کی عمر میں تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ میں بھی ایک ڈاکٹر بنوں گا، ایک میڈیکل کی تعلیم میں جاؤں گا، لیکن چونکہ والد کی وفات ہو گئی، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی ڈاکٹر کی تعلیم نہ حاصل کر سکے۔ تو اسی گاؤں کے اندر پہلے تو ابتدائی تعلیم اسی گاؤں کے اندر حاصل کی، پھر اس کے بعد انہوں نے لندن کے ایک ٹیکنیکل کالج میں اپنا ایڈمیشن لے لیا۔ گوٹ ایڈمیشن ان ٹیکنیکل کالج۔ ٹیکنیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کے بعد وہاں پر پڑھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے 16 سال کی عمر میں وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بطور کلرک ایک ایویشن کمپنی، ایک ہوائی جہاز کی جو کمپنی تھی، اس کو جوائن کر لیا اور کلرک کے طور پر وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ ان کے گھر میں سے 5 لوگ جو ہیں، 5 فیملی ممبرز پہلے ہی ڈاکٹر تھے۔ 3 ان کے بھائی، سر الیگزینڈر کے بھائی 3 ڈاکٹر تھے اور 2 ان کے بہنوئی جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر تھے، اور ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں بھی ڈاکٹر اسی میڈیکل فیلڈ میں ہی جاؤں گا، لیکن چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ میڈیکل جو اپنی میڈیکل کی اسٹڈی تھی، تعلیم تھی، ایجوکیشن تھی، وہ جاری نہ رکھ سکے۔ ہی گوٹ اے شیئر ان لیگیسی، لیکن پھر یوں ہوا کہ جب والد کے چھوڑی ہوئی جائیداد تھی، جو ورثہ تھا، اس کو جب تقسیم کرنے کا وقت آیا تو سر الیگزینڈر کے حصے میں بھی کافی سارا ورثہ آیا، کافی سارے مال و جائیداد آئی، پیسے آئے۔ تو انہوں نے اس وقت اپنی عمر کے اس حصے میں، جب کہ ان کی تعلیم کی عمر نہیں تھی، بڑے ہو چکے تھے، اس وقت ہی انہوں نے میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن لے لیا اور طب کی جو تعلیم ہے، جو میڈیکل ایجوکیشن ہے، اس کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ہی گوٹ ایڈمیٹڈ ان سینٹ میری کالج۔ سینٹ میری کالج جو ہے ایک مشہور میڈیکل کالج تھا، 12 میڈیکل کالج تھے اس وقت لندن کے اندر، اور ان 12 میں سے سینٹ میری میڈیکل کالج بھی تھا۔ سینٹ میری میڈیکل کالج میں انہوں نے ایڈمیشن کیوں لیا، یہ ویسے دوسرے کالجز کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے کہ کون کون سے کالجز ہیں، بس ان کے بھائیوں نے بتایا تھا کہ یہ کالجز ہیں، تو کسی میں بھی ایڈمیشن لے لو۔ لیکن انہوں نے سینٹ میری کو اس لیے پریفر کیا کہ بچپن کے اندر ان کا جو کالج تھا ٹیکنیکل کالج، اس ٹیکنیکل کالج کی ٹیم نے سینٹ میری کالج کی ٹیم کے ساتھ واٹر پولو کا ایک میچ کھیلا تھا، ایک جو ہے وہ ہاکی کا میچ جسے آپ کہہ لیں سمپل ورڈز میں، وہ کھیلا تھا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ میں سینٹ میری کالج میں ہی اپنا ایڈمیشن لوں گا۔ اس کے بعد ہی کمپلیٹڈ ہز ایجوکیشن ان 1906، 1906 میں اپنی میڈیکل کی تعلیم جو تھی اس کو مکمل کر لیا۔ 1906 میں جب اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا تو اسٹارٹڈ ورکنگ ان سم انسٹیٹیوٹ، تو انہوں نے کسی ایک ادارے کے اندر، سیم انسٹیٹیوٹ، اسی ادارے کے اندر ہی، جب سینٹ میری کالج میں سے اپنا ڈگری کمپلیٹ کر کے نکلے ہیں، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے لکھنے ہیں، ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اسی کالج کے اندر ہی ٹیچنگ اسپتال کے اندر بطور سٹاف کام کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آہستہ آہستہ
پروگرس کرنا شروع کی۔ رائٹر نے پیٹرک پرنگل جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسی دوران جب انہوں نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا تو ورلڈ وار کے دوران 1914 میں جنگ کے دوران ان کو آرمی کے اندر ایک میڈیکل آفیسر کے طور پہ اپوائنٹ کر دیا گیا، اور میڈیکل آفیسر کے طور پر انہوں نے کافی دیر اپنی سروسز پرووائڈ کی۔ اس جنگ کے دوران سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ جس بھی کسی سپاہی کو، کسی سولجر کو کوئی زخم لگ جاتا تو وہ زخم کی شدت کی وجہ سے اتنا جلدی نہیں مرتا تھا جتنا جلدی جراثیم اس زخم کے اوپر لگنے کی وجہ سے مر جاتا تھا۔ چونکہ وہ جنگ کا ماحول تھا، ہر طرف دھواں اور جراثیم ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، تو جب بھی کسی کو زخم لگ جاتا تو اس زخم کے اوپر صفائی ستھرائی اچھے طریقے سے نہ کی جاتی، اس کی پٹی کرنے سے پہلے زخم کو صاف نہیں کیا جاتا تھا، پانی وغیرہ سے صاف کیا جاتا لیکن اس سے زخم اچھے طریقے سے صاف نہیں ہوتا تھا، جراثیم اندر رہ جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے زخم بہت بگڑ جاتا اور وہ سپاہی جو ہیں وہ مر جاتا۔ تقریباً 70 لاکھ کے قریب جو سپاہی ہیں، جو لوگ ہیں، ورلڈ وار کے دوران صرف اس وجہ سے مر گئے، اس وجہ سے فوت ہو گئے کہ ان کے زخموں کو صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا سکا، ان کے زخموں کو جراثیموں سے نہیں بچا سکا۔ زخم کے اندر جراثیم پیدا ہوتے، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سارے جسم میں پیدا ہوتے اور آدمی، یہ جو بھی انسان ہے، وہ فوت ہو جاتا تھا۔ تقریباً 70 لاکھ کے قریب میں نے لوگ بتائے ہیں آپ کو، جو کہ ورلڈ وار کے دوران صرف اس وجہ سے، انفیکشیس وانڈس کی وجہ سے، جراثیموں والے زخموں کی وجہ سے بہت سارے لوگ فوت ہو گئے۔ رائٹر یہ کہتا ہے کہ 2 men brought revolution in medical field، کہ صرف 2 بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے میڈیکل فیلڈ کے اندر بہت زیادہ انقلاب برپا کیا۔ ان میں سر الیگزینڈر نہیں ہیں، یہ وہ بندے ہیں، ایک نے جراثیم کی دریافت کی تھی اور ایک نے جراثیم کو مارنے کا طریقہ دریافت کیا تھا۔ تو یہ 2 وہ آدمی تھے کہ جنہوں نے میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بڑا انقلاب برپا کیا۔ پہلا لوئی پاسچر ہے۔ لوئی پاسچر، یہ ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جراثیموں کو دریافت کیا تھا۔ پاسچر ڈسکورڈ دا جرمز، انہوں نے دریافت کیا کہ یہ زخم کا بگڑنا، انسان کے جسم کے اندر تبدیلیاں آنا اور بڑی جلدی کے ساتھ اموات ہو جانا، اس کی مین ریزن یہی ہے کہ زخموں کے اندر جراثیم پھیل جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ سارے جسم میں پھیل کے جسم کو نقصان دیتے ہیں اور آدمی مر جاتا ہے۔ دوسرا نام ہے لارڈ لسٹر۔ لارڈ لسٹر نے جراثیم تو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ جراثیموں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، بندوں کی موت، لوگوں کی جلدی ہو جاتی ہے، تو لارڈ لسٹر نے یہ کام کیا کہ انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ جراثیموں کو مارا جا سکتا ہے۔ ان کو مارنے کے لیے انہوں نے کاربولک ایسڈ کا استعمال کیا، اور کاربولک ایسڈ کو کس طریقے سے استعمال کرتے تھے؟ جب بھی کسی مریض کی سرجری کرنے لگتے یا اس کے زخم کو مرہم پٹی کرنے لگتے، اسٹیچنگ وغیرہ کرنے لگتے، تو سب سے پہلے اس کے زخم کو بھی، اسٹریچر کو بھی، جراحی والے جو سرجری والے آلات تھے ان کو بھی، ساری چیزوں کو کاربولک ایسڈ کے ساتھ پہلے دھویا جاتا، صاف کیا جاتا، اس کے بعد مریض کے پاس ان کو لا کے استعمال کیا جاتا، اسٹریچر کو بھی صاف کیا جاتا جس کے اوپر پھٹے پہ ڈال کے وہ کرتے ہیں، سرجری وغیرہ کرتے ہیں۔ اکثر وہ ماربل کی ایک پلیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، اس کو بھی پہلے صاف کیا جاتا۔ تو اس طریقے کے ساتھ انہوں نے جراثیموں کے ذریعے اموات کو ہونے سے بہت زیادہ روک لیا تھا، لیکن ابھی بھی یہ پرابلم بہت زیادہ تھی۔ ابھی بھی انسان کے اندر، جسم کے اندر جب جراثیم داخل ہو جاتے تو ان کو باہر نکالنے کے لیے ابھی کوئی حل نہیں ملا تھا، تو اسی سلسلے میں وہ بڑے پریشان بھی تھے۔ تو اس کے بعد یہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا کہ انہوں نے لسٹر نے جراثیموں کو مارنے کا طریقہ صرف اتنا دریافت کیا کہ بیرونی طور پر جراثیموں کو مارا جا سکتا تھا، اندرونی جو جسم کے اندر جراثیم داخل ہو جاتے تھے ان کو مارنے کی ابھی کوئی انوینشن یا کوئی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جب اس نے لسٹر نے کاربولک ایسڈ کے ذریعے مریضوں کو بچانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد کاربولک ایسڈ کو یہ سوچا گیا، یہ پلان بنایا گیا کہ کیوں نہ کاربولک ایسڈ کو انجیکشن کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل کیا جائے۔ بیرونی طور پہ تو استعمال کرنے سے جراثیم جو بیرونی ہوتے ہیں وہ تو مر جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اندرونی جو جسم کے اندر موجود جراثیم ہیں وہ بھی اس طریقے سے ختم ہو جائیں۔ لیکن جب یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی
کہ جسم کے اندر جو ایک مدافعتی نظام ہوتا ہے جسے وائٹ بلڈ سیلز کہا جاتا ہے، وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ انسان کو قوت دیتا ہے، اور انسان کا جو بلڈ ہے اس کے اندر سے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی ایک چیز پیدا ہوتی ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز کے ذریعے بیماری کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات آشکار ہوئی ہے، پتہ چلا کہ جب کاربولک ایسڈ کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے تو جسم کے اندر موجود جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو وہ کاربولک ایسڈ تباہ کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جراثیم بھی مرتے ہیں لیکن وائٹ بلڈ سیلز زیادہ تیزی کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اور جراثیم ذرا کم تیزی کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، اور جب وائٹ بلڈ سیلز آہستہ آہستہ دوائی کی مقدار بڑھانے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو وائٹ بلڈ سیلز کے بارے میں کویشچن بھی ایک پوچھا گیا ہے کہ وائٹ بلڈ سیلز کی کیا اہمیت ہے جسم کے اندر، تو یہ ایک قدرتی طور پہ ایک مدافعتی نظام ہے، پروٹیکشن سسٹم ہے جو کہ انسان کو بیماریوں سے بچاتا ہے، اور آنے والی بیماریوں کو یہ اندر ہی اندر جدوجہد کر کے، کوشش کر کے، لڑائی کر کے یہ ان کو جسم سے نکال دیتا ہے۔ اب مین پوائنٹ یہ تھا کہ اب اس بیماری کو، اسی کاربولک ایسڈ کو کوئی ایسی بیماری کے ایسی دوا کے اندر استعمال کیا جائے کہ وہ دوا جراثیموں کو تو مارے لیکن وائٹ بلڈ سیلز کو ان کے ساتھ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو 37 سال کی عمر میں فلیمنگ نے ہی ایک دوائی ایجاد کی، سر الیگزینڈر فلیمنگ نے، انہوں نے ایک دوائی ایجاد کی اور انہوں نے اس دوائی کو لائسوزائم کا نام دیا۔ لائسوزائم مطلب ایک ایسی دوا تھی جو کہ پینسلین کی پرائمری میڈیسن تھی، پینسلین بننے سے پہلے کی یہ دوا تھی، اس کے بعد پینسلین کا حتمی جو ہے اس کو شکل دی گئی۔ لائسوزائم ایک ایسی میڈیسن تھی کہ جو انسان کے جسم میں سے جراثیموں کو تو مارتی تھی لیکن وائٹ بلڈ سیلز کو نقصان نہیں دیتی تھی۔ لیکن جب یہ دوائی بنا لی تو میڈیکل کے اندر جو لوگ تھے ان کا اس دوائی کی طرف اتنا زیادہ دھیان نہیں گیا، توجہ نہیں گئی، اس دوائی کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی، بہت زیادہ ترقی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، چونکہ یہ ایک ایسی دوا تھی جو کہ انسان کو بچا بھی سکتی ہے اور اس کے جسم کے اندر کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو اس کو اتنی اہمیت تو نہ ملی اور نہ ہی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، استعمال ہی کم کی گئی۔ تو بٹ اٹ واز دا پرائمری اسٹیج فار پینسلین، پینسلین کے لیے ایک پرائمری اسٹیج تھی کہ اس کے بعد جو ہے اگلی دوائی بنائی جائے گی وہ پینسلین ہوگی۔ تو اسی دوران جو ہے وہ سر الیگزینڈر فلیمنگ کو پروفیسر کا عہدہ بھی دے دیا گیا، انہوں نے ایک اسکول کے اندر پڑھانا شروع کر دیا، ایک کالج کے اندر پڑھانا شروع کر دیا، اور کالج کے اندر وہ ایک بایولوجی کے ٹیچر کے طور پر انہوں نے ریسرچ بھی کرنا شروع کر دی۔ اپنی اسی ریسرچ کے دوران 1928 کے اندر انہوں نے پینسلین کو دریافت کیا۔ اس کی دریافت بڑی ایک عجیب سی ہے، وہ کیسے ہے کہ ہی واز ورکنگ ان اے لیب، وہ ایک لیبارٹری کے اندر کام کر رہے تھے، سر الیگزینڈر فلیمنگ وہ ایک لیبارٹری کے اندر کام کر رہے تھے، کام کے دوران ہی انہوں نے کچھ پلیٹس کے اندر جراثیموں کو بڑھانے کے لیے ان کی جو ہے نا وہ کالونیز بنائی ہوئی تھی کہ جراثیم زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں، پھر اس کے بعد جراثیم کو کس طریقے سے مارا جا سکتا ہے وہ تجربے کر کے ان کو مارا جائے۔ تو ان جراثیموں کو بڑھانے کے لیے کالونیز بنانے کے لیے پلیٹس کے اندر جراثیموں کو رکھا ہوا تھا۔ اچانک یوں ہوا کہ کھلی ہوئی کھڑکی میں سے پھپھوندی کا فنگس کا ایک اڑتا ہوا ٹکڑا آیا اور وہ آ کر جراثیموں والی جو پلیٹس پڑی ہوئی تھی ان میں سے ایک پلیٹ میں گر گیا، اور جس پلیٹ میں وہ پھپھوندی کا ٹکڑا گرا اس پلیٹ کے اندر جراثیم جتنے بھی زیادہ تھے وہ جہاں پہ وہ پھپھوندی کا ٹکڑا گرا تھا اس کے ارد گرد سے جراثیموں نے بڑی تیزی کے ساتھ دور ہونا شروع کر دیا، بہت تیزی کے ساتھ وہ پیچھے کی طرف پھیل گئے، اور یہ محسوس ہوا، یہ پتہ چلا کہ یہ جو پھپھوندی ہے یہ ایک اینٹی بیکٹیریل سسٹم ہے، یہ نیچرل اینٹی بیکٹیریل سسٹم ہے، قدرتی طور پہ یہ اس کے اندر کوئی خاص ایسی خوبی ہے کہ جو جراثیم اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے، اور آہستہ آہستہ وہ جراثیم اس پلیٹ سے ڈس اپیئر ہو گئے، ختم ہونا شروع ہو گئے۔ and dropped in the plate. Suddenly the germs around the fungus disappeared. اس فنگس کے ارد گرد، اس پھپھوندی کے ارد گرد جتنے بھی جرمز تھے، جتنی بھی جراثیم تھے، وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے دور ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اسے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے بہترین ایک اینٹی بیکٹیریل سسٹم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر مزید کام کیا، اسی کام کے اوپر وہ جو اپنی تحقیق کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیا، اور قدرتی طور پہ جو ان کے سامنے ایک چیز آ گئی اس کے اوپر انہوں نے ورک کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے اوپر ورک کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایسی دوائی ایجاد کی، ایک ایسی دوائی جو ہے اس کو سامنے لائے جو دوائی جراثیم کش بھی تھی
جسم کے اندر کسی قسم کا نقصان بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ اس وائٹ بلڈ سیلز کو تقویت دیتی تھی کہ وہ بھی مل کے مدافعتی سسٹم کو اسٹرانگ کریں اور انسان کے جسم سے بیماری کو نکالا جا سکے۔ پھر انہوں نے اس دوائی کو پینسلین کا نام دیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ ڈسکوری تھی، انوینشن آپ کہہ لیں، ڈسکوری کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سسٹم قدرت کے اندر موجود تھا، انہوں نے اس کو دریافت کیا، اور اپنی اس دریافت کے اوپر وہ فخر بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قدرت نے بس مجھے ایک راستہ دکھایا ہے، علاج میں نے دریافت نہیں کیا، پہلے سے ہی موجود تھا، بلکہ قدرت نے تو بس مجھے ایک راستہ دکھایا ہے کس طریقے کے ساتھ اس کا علاج کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں تک اس کے انہوں نے پینسلین کو ایجاد کر لیا تھا، لیکن پینسلین کو اس صورت میں ابھی ایجاد نہیں کیا تھا کہ اس کو میڈیکل فیلڈ کے اندر بہت زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ تو پھر یہاں پر ان کو تھوڑی سی اسسٹنس بھی ملی، دوسرے لوگوں نے، آکسفورڈ کی ٹیم نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا، اور اس دوائی کو ٹھوس فارم میں، سالڈ فارم میں لے کے آئے، اور پھر اس کو میڈیکل میں استعمال کیا گیا۔ جی، تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے اسی پروجیکٹ کے اوپر مزید کام کیا، چونکہ دوائی بن چکی تھی، بس وہ سالڈ فارم میں نہیں آئی تھی، استعمال کے قابل ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کو انہوں نے پھر یونیورسٹی کی روٹین تھی، انہوں نے ان کے ساتھ پروفیسر صاحب کے ساتھ سر الیگزینڈر فلیمنگ کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا مزید، اور اسے اس فارم میں لے کے آیا کہ جسے میڈیسن میں استعمال کیا جا سکے۔ 1941 کے اندر سب سے پہلے مریض کو اس کے ذریعے علاج اس کا کیا گیا، تو وہ علاج بڑا کارگر ثابت ہوا، مریض جو ہے مکمل طور پہ تندرست ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1943 کے اندر اسی دوا کو جنگ کے دوران بھی استعمال کیا گیا۔ جنگ کے دوران جب اس کو استعمال کیا گیا تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ 1914 کی جنگ تھی جو، اس کے دوران تقریباً 70 لاکھ کے قریب لوگ صرف اس وجہ سے مر گئے تھے کہ کوئی ایسی اینٹی بیکٹیریل میڈیسن نہیں تھی کہ جس کے ذریعے جراثیموں سے بچا جا سکے۔ اب ایک دوائی موجود تھی، اور 1943 کی جو جنگ دوبارہ ہوئی، دوسری جنگ عظیم، اس کے اندر اس کو جب استعمال کیا گیا تو اس کثرت کے ساتھ لوگوں کو مرنے نہیں دیا گیا، بلکہ لوگوں کو بچایا گیا۔ اس میں دوائی کو استعمال کرنے کے ساتھ لوگوں کا بہت زیادہ علاج کیا گیا۔ اس کے بعد 1944 کے اندر ان کو ایک سر کا خطاب دیا گیا، جو کہ ایک بڑا مشہور خطاب ہے، سر الیگزینڈر فلیمنگ ان کو کہا جانے لگا۔ وہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بہت قابل قدر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ 1945 کے اندر ہی واز اوارڈڈ دا نوبل پرائز فار میڈیسن، انہیں طب کا نوبل انعام دیا گیا، نوبل پرائز دیا گیا، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ایک انعام ہے، وہ انہیں میڈیسن کی فیلڈ کے اندر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1955 کے اندر 1955 میں انہوں نے 73 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن ابھی تک بھی رہتی دنیا تک ان کی اس ایجاد کو یاد رکھا جائے گا، اور ان کے نام کو بھی یاد رکھا جائے گا۔ اسی ان کی ایجاد کی وجہ سے بہت ساری یونیورسٹیز نے، دیگر یونیورسٹیز نے بھی، اور بھی بہت سارے اداروں نے ان کو بہت زیادہ انعامات بھی دیے، ان کو جو ہے وہ اعزازی ڈگریوں سے بھی نوازا، اور بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ والہانہ محبت کا اظہار کیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہت قابل قدر خدمات سر انجام دی، اور آج تک انہی کی خدمات کو آگے لے کر میڈیکل کی فیلڈ کے اندر جتنی بھی ترقی کی گئی ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور استعمال کیا جاتا رہے گا۔ مزید یہ کہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ محبت کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کبھی کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جس کے ذریعے، شریف انسان تھے۔ آپ نے شروع میں ہی پڑھا ہے کہ انہیں لندن کے جو 12 کالجز تھے ان کا پتہ ہی نہیں تھا، بس اپنے بھائیوں کی رہنمائی کرنے کی وجہ سے انہوں نے پہلے کلرک کی جاب بھی کی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہیں 26-27 سال کی عمر میں جا کے میڈیکل کی تعلیم جو ہے اس کو مکمل کیا تھا۔ یہاں تک ہماری جو سمری ہے چیپٹر نمبر 13 کی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے کویشچن آنسر اور پھر سینونیمز کریں۔ جی تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم کویشچن آنسرز کرنے لگے ہیں۔ اس کے کویشچن آنسرز شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کویشچن ہے کہ واٹ آر اینٹی سیپٹکس اینڈ واٹ از اینٹی سیپٹک میتھڈ؟ اینٹی سیپٹکس کیا ہوتی ہیں اور اینٹی سیپٹک میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ والی جتنی بھی ادویات جن کے ذریعے جسم سے جراثیم کو مار کے یا جسم سے جراثیموں کو نکالنا ہو یا مارنا ہو، چاہے وہ
زخم کو صاف کرنے والی ادویات ہوں، یہ ساری کی ساری ادویات جو جراثیموں کے خاتمے کا سبب بنتی ہیں ان کو اینٹی سیپٹکس کہا جاتا ہے۔ A substance that kills germs، ایک ایسا مادہ یا ایک ایسی چیز جو ہے جو کہ جرمز کو مار سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، اس کو اینٹی سیپٹک کہتے ہیں۔ اور دا یوزنگ آف دس میتھڈ از کالڈ اینٹی سیپٹک میتھڈ۔ اگر ہم کسی بھی جسم کے اوپر، کسی زخم کے اوپر یا کسی جسم کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کرتے ہیں جو کہ اینٹی سیپٹک ہے، اس میتھڈ کو استعمال کرنا اینٹی سیپٹک میتھڈ کہلاتا ہے۔ بڑا آسان کویشچن ہے۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 2، واٹ واز دا چیف ڈیفیکٹ آف دا اینٹی سیپٹک میتھڈ؟ جو سب سے پہلا اینٹی سیپٹک میتھڈ استعمال کیا گیا تھا اس کا سب سے بڑا نقصان کیا تھا؟ تو سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ وہ جراثیموں کو تو مارتا تھا، جب جسم کے اندر اس کو داخل کیا گیا جراثیم تو مرے، لیکن جراثیموں کے مرنے کے ساتھ ساتھ ہی جو وائٹ بلڈ سیلز تھے وہ بھی مرنا شروع ہو گئے۔ جب وہ ختم ہونا شروع ہو گئے تو انسان کے جسم سے وائٹ بلڈ سیلز جب کم ہوئے ہیں، سفید خلیے کم ہوئے ہیں، تو انسان کی بہت جلدی موت واقع ہو جاتی تھی۔ تیسرا کویشچن ہے رائٹ دا پارٹ آف وائٹ بلڈ سیلز ان باڈی۔ واٹ از دا پارٹ پلیڈ بائی وائٹ بلڈ سیلز ان دا باڈی؟ انسانی جسم کے اندر وائٹ بلڈ سیلز کس قسم کا کردار ادا کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ اس طریقے سے شروع کریں گے، وائٹ بلڈ سیلز آر دا ڈیفینس سسٹم آف دا باڈی، کہ وائٹ بلڈ سیلز کسی بھی باڈی کا، کسی بھی جسم کا ایک حفاظتی نظام ہوتے ہیں، ڈیفینس سسٹم ہوتے ہیں۔ وین دا جرمز اٹیک ان دا باڈی، جب جسم کے اندر جراثیم حملہ کرتے ہیں، تو جب جسم کے اندر جب جراثیم داخل ہو جاتے ہیں تو وائٹ بلڈ سیلز جو ہے وہ جراثیموں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب وائٹ بلڈ سیلز جراثیموں پہ حملہ کرتے ہیں تو دونوں کے درمیان جو مزاحمت ہوتی ہے، جو جنگ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، یا تو بھی بخار ہو جاتا ہے یا پھر اس کے جسم کے اندر اور بھی کوئی بھی چینجنگ ہوتی ہے۔ ڈیزیز از دا فائٹ بٹوین دیم، وہ ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز اور جرمز جب آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو اس کی صورت میں بیماری انسان کے جسم میں واضح ہو جاتی ہے۔ دا پیشنٹ از ریکورڈ، لیکن جب ہی وہ پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے، وائٹ بلڈ سیلز جراثیموں کو جسم سے نکال دیتے ہیں تو انسان کی طبیعت بھی صحیح ہو جاتی ہے، اس کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ کردار ہے جو وائٹ بلڈ سیلز انسانی جسم کے اندر ادا کرتے ہیں۔ جی، تو اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے۔ کویشچن نمبر 4 میں یہ ہاؤ ڈڈ ہی ڈسکور پینسلن، اس نے پینسلن کو کس طریقے سے دریافت کیا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ یہ 1922 کی بات ہے، شاید 1928 میں یہ کلچر پلیٹس کے اوپر وہ کر رہا تھا، کالونیز آف جرمز کی کالونیز کو پروڈیوس کر رہا تھا، ان کو بڑھا رہا تھا، گرو کر رہا تھا ان کو۔ ہی واز گروئنگ کالونیز آف جرمز آن کلچر پلیٹس، وہ ان کا بڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بہت زیادہ پہلے جراثیموں کو پیدا کیا جائے، پھر تجربہ کیا جائے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ جراثیم جو ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ A piece of fungus came from the window، کھڑکی میں سے، جس جگہ پر لیبارٹری، جس لیب میں وہ کام کر رہا تھا، اس لیب کی کھڑکی میں سے ایک پھپھوندی کا ٹکڑا اڑتا ہوا آیا اور آ کر وہ ایک پلیٹ میں گر گیا۔ جو پلیٹس اس نے رکھی ہوئی تھی، جن پلیٹس کے اندر وہ جراثیموں کو بڑھا رہا تھا، ان پلیٹس میں سے ایک پلیٹ کے اندر وہ فنگس کا ایک ٹکڑا آ کے گر گیا۔ تو جب ہی وہ ٹکڑا اس کے اندر گرا ہے پلیٹ کے اندر، تو اس پلیٹ کے اندر جتنے بھی جراثیم تھے وہ اس ٹکڑے کے ارد گرد سے آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئے اور دور بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب وہ پلیٹ سے غائب ہونا شروع ہوئے ہیں تو اس نے دوبارہ جب پلیٹ کو دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ جو پھپھوندی ہے یہ ایک اینٹی بیکٹیریل ہے، اس کی وجہ سے جراثیموں کو مارا جا سکتا ہے، جراثیم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو پھر اس نے اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی میڈیسن بنانا شروع کی اور اس کو پینسلن کا نام دیا گیا۔ پینسلن، رائٹ اے نوٹ آن دا پینسلن ایز اے ونڈر ڈرگ۔ پینسلن ایک بہت حیران کن دوا ہے، اس کے اوپر ایک نوٹ لکھیے۔ تو اس کا نوٹ یہ لکھا جا سکتا ہے، مختصر سا سوال ہے کہ پینسلن از دا موسٹ ونڈرفل ڈرگ۔ پینسلن جو ہے بہت حیران کن ایک جو ایجاد ہے۔ اٹ سیوڈ کاؤنٹلیس لائف۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے بے شمار زندگیاں بچائی ہیں۔ بے شمار زندگیاں کیسے بچائی ہیں؟ ورلڈ وار 1 کے اندر 1914 کی بات ہے
کہ تقریباً 70 لاکھ کے قریب لوگ صرف اس وجہ سے مر گئے تھے کہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں تھا، ان کے کرنے کے لیے علاج موجود نہیں تھا، جراثیموں سے ان کو بچانے کے لیے کوئی پراپر میڈیسن موجود نہیں تھی۔ 1943 کے اندر جب دوبارہ جنگ ہوئی ہے 1943 میں، تو اس وقت پینسلین بن چکی تھی، تو پینسلین کے ساتھ اتنا علاج کیا گیا اور لوگ بہت زیادہ ان کی جانیں بچائی گئیں، بہت زیادہ اموات نہیں ہوئی، بہت ہی سیریس قسم کے جو سولجرز تھے ان کی اموات ہوئیں، باقی لوگوں کو بچا لیا گیا جو زخموں کی وجہ سے جن کو زخم پہنچے تھے۔ تو اس وجہ سے اٹ پروو ٹو بی اے اسٹرانگیسٹ ویپن اگینسٹ ڈیزیزز، بیماری کے خلاف یہ بڑی عظیم قسم کی ایک جو ہے سب سے مضبوط ترین دوا کے طور پہ سامنے آئی، اس لیے پینسلین کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی حیران کن ایک دوا ایجاد تھی۔ واز فلیمنگ پراؤڈ آف ہز ڈسکوری؟ فلیمنگ سے، سر الیگزینڈر فلیمنگ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو فخر نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک اتنی اعلیٰ ترین دوا ایجاد کی اور دنیا کو ایک دوا بنا کے دی ہے؟ تو فلیمنگ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے کہ یہ دوا میں نے بنائی ہے، یہ تو قدرت نے بنائی ہے، یہ دوا قدرت نے پہلے سے ہی بنائی ہوئی تھی، بس میں نے تو اس دوا کو دریافت کیا ہے، پھپھوندی پہلے سے ہی موجود تھی، لیکن قدرت نے ہی مین میڈ یہ میڈیسن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ جو اڑ کے پھپھوندی آئی ہے اور آ کے اس کلچر پلیٹ میں گری ہے، اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو چیز ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور میں نے بس اس کو دریافت کیا ہے اور یوٹیلائز کر کے ایک دوا بنائی ہے۔ تو وہ کبھی بھی اپنی اس پروڈکشن کے اوپر، اپنی اس ڈسکوری کے اوپر کبھی فخر نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ 6 کویسچنز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، جو موسٹلی آسک کویسچنز ہیں، ریپیٹڈ کویسچن ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد یہ ہمارا آخری اس کا پارٹ ہے، سینونیمز ہیں۔ 10 سینونیم میں نے لکھے ہوئے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، جو ریپیٹڈ ہیں، پیپر میں پوچھے بھی گئے ہیں۔ ریولیوشنائز کا مطلب ہوتا ہے انقلاب برپا کرنا، تو ان کی سر الیگزینڈر فلیمنگ کی اس انوینٹ نے ریولیوشن ایک جو ہے اس کو کریٹ کر دیا، اور ویسے بھی یہ جو ریولیوشنائز ہے 2 جگہ پہ استعمال کیا گیا۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اس کا ہم آخری پارٹ کرنے لگے ہیں، سینونیم سر الیگزینڈر فلیمنگ کا۔ ریولیوشنائز کا مطلب ہوتا ہے انقلاب برپا کرنا، تو یہ چیپٹر میں استعمال کیا گیا ہے جب آغاز میں ہی بتایا گیا کہ 2 آدمیوں نے میڈیکل فیلڈ کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا، جن میں ایک لوئی پاسچر تھا اور دوسرا سر لارڈ لسٹر تھے۔ ان دونوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا، ایک نے جراثیموں کو انوینٹ کیا تھا کہ جراثیم کیا ہوتے ہیں ڈسکور کیا تھا، اور دوسرے نے جراثیموں کو مارنے کے لیے ان کو کاربولک ایسڈ کے ذریعے مارنے کا ایک جو ہے وہ انوینشن کی تھی۔ اس کے بعد لیگیسی، اس کا مطلب ہے ورثہ، لیگیسی انہیریٹنس اس کو کہا جاتا ہے، وراثت۔ اس کو سر الیگزینڈر فلیمنگ کو جب اپنے والد کی طرف سے لیگیسی ملی، ورثہ ملا، انہیریٹنس میں جو حصہ ملنا ہوتا ہے وہ ملا، تو ان پیسوں کے ساتھ انہوں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم کو حاصل کیا یا شروع کیا۔ ریویل کہتے ہیں ظاہر کرنا، ڈسکلوز اور ٹیل، اس کے یہ سینونیمز ہو سکتے ہیں۔ آرمر کا مطلب ہوتا ہے ڈھال، بچاؤ کے لیے کسی چیز کو استعمال کرنا، تو ڈھال، ڈیفنس اور شیلڈ، یہ آرمر استعمال کیا گیا ہے وائٹ بلڈ سیلز کے بارے میں، کہ وائٹ بلڈ سیلز آر دا ٹرو آرمر آف اے ہیومن باڈی، کہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ انسانی جسم کے لیے بہترین قسم کی ایک ڈھال ہے، جسے آپ سینٹنس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ انویڈ کا مطلب ہوتا ہے حملہ، اٹیک، انفیکٹ، حملہ کرنا۔ When the germs invade the human body, white blood cells attack them. جب بھی کوئی بھی جراثیم جسم میں داخل ہو جاتے ہیں تو وائٹ بلڈ سیلز ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اٹیک کر دیتے ہیں یا انویڈ کر دیتے ہیں۔ پراسپیکٹس کا مطلب ہوتا ہے توقعات کا، اس کا پراسپیکٹس کا سینونیم ہم ایکسپیکٹیشنز بھی لکھ سکتے ہیں اور ہوپس بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تھراپی کا مطلب ہوتا ہے علاج، اور طبی طور پر جو علاج کیا جاتا ہے، میڈیکلی جو علاج کیا جاتا ہے، میڈیکیشن بھی کہا جا سکتا ہے، کیور بھی کہا جا سکتا ہے، اور ریمیڈی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹرمینڈس کہتے ہیں بہت بڑا، ہیوج، آن اے لارج اماؤنٹ، تو انارمس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ہیوج بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکل کا مطلب ہوتا ہے حل کرنا، تو ٹیکل کہتے ہیں، اس کا سینونیم ہے آنسر، سورٹ آؤٹ یا ورک آؤٹ، یہ تینوں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کروڈ کہتے ہیں خام چیز کو،
جب انہوں نے پینسلین بنا لی، پینسلین کی دریافت ہو گئی، پتہ چل گیا کہ پینسلین اس طریقے سے بنانی ہے، تو پینسلین صرف کروڈ شیپ میں تھی، اپنی خام حالت میں تھی، تو پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے ان کے ساتھ مل کے اس کو سالڈ فارم میں جسے استعمال کیا جا سکے، میڈیکل کے اندر استعمال کیا جا سکے، اس فارم میں اس کو چینج کیا، تو اس کے بعد اس کو استعمال کیا جانا شروع کیا۔ تو خام کا ہے را اور ان ورکڈ۔ یہاں تک ہمارا یہ چیپٹر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سر الیگزینڈر فلیمنگ کا۔ اس کے سینونیمز آپ نے یہ بھی دیکھ لیے ہیں، آپ نے کویسچن آنسر بھی کر لیے ہیں، آپ نے سمری بھی کر لی ہے۔ کمپلیٹ لیکچر آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سننا ہے، یہ سب کچھ شارٹ آؤٹ سوال کرنا ہے، اس سب کو ٹیکل کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ لیکچر لینے کے بعد آپ نے کامنٹس میں اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کرنی ہے تاکہ آپ کی اٹینڈنس کو نوٹ کیا جا سکے کہ آپ نے یہ لیکچر اٹینڈ کر لیا ہے۔